السلام علیکم دوستو، آج میں بتانے جا رہا ہوں شرم آنی چاہیے۔ تم کرو دوست ہوتے ہو میرے پیچھے میری برائی، ہم پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہیں جانیے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، میں تم کو اپنا بہترین دوست مانتا تھا اور آج کسی اور کے منہ سے پتہ چلا ہے کہ میرے پیچھے تم کیا کہتے رہے ہو۔ اگر یہی سب میں تمہارے بارے میں کسی اور سے کہتا تو تم کو کیسا لگتا؟ کچھ احساس ہے؟ آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر محسن نے فون بند کر دیا۔ اسد فون پکڑے حیران پریشان سا محسن کی بات سن رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حمزہ کچھ نہیں جانتا تھا، دراصل اس کی عادت تھی کہ گفتگو کے دوران وہ لوگوں کی غیر موجودگی میں بھی باقی لوگوں کے سامنے ان کا مذاق اڑاتا تھا، اور ایک ہی جگہ کام کرنے کی وجہ سے لنچ ٹائم کے دوران اپنے بچپن کے دوست محسن پر بھی بھیتی کسنے باز نہ آتا تھا۔ اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ پیٹھ پیچھے کس کی برائی کرنی غیبت میں شمار ہوتا ہے، اور آج جب اس کی حرکت محسوس محسن کو پتہ چلی تو اس نے سالوں پرانی دوستی توڑ دی۔ حمزہ کو محسن کے آخری جملے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اگر واقعی خود اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کیا کرتا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عام بات چیت کے دوران آپ کتنی بار غیبت کرتے ہیں؟ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ بات چیت میں غیبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عام طور پر لوگوں کو غیبت کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا جو اس وقت موجود ہی نہ ہو وہ غیبت کہلاتا ہے، اور اگر آپ اس کی نجی یا ایسی کوئی باتیں دوسروں کو بتائیں جو اس نے صرف آپ پر بھروسہ کر کے کہی تھی تو یہ جرم اور سنگین ہوتا ہے۔ جو دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ کل ہماری برائی کرے گا۔ جو انسان کسی کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اس کا تعلق اس سے تو خراب ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی لوگ اس پر بھروسہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو آج کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کل ہمارے بارے میں بات کر سکتا ہے، اس لیے ایسی بری عادت رکھنے والے شخص کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ اسلام غیبت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اخلاقیات کے تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا مذہب اسلام بھی غیبت کرنے کے عمل کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح کا ذکر کرنا کہ اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز پائی جاتی ہو تو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر جو تم کہہ رہے ہو اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان بازی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے برائی کرنا، ایسی برائی کرنا جو اس شخص میں موجود بھی نہ ہو، وہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ غیبت کی سزا کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ ان حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنے والوں کی دنیا میں تو رسوائی ہی، اس کے ساتھ آخرت میں بھی بدترین عذاب ہے۔ غیبت سے بچنے کے طریقے: فضول گوئی سے پرہیز کریں۔ بے مقصد بولتے رہنے سے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ کسی کے بارے میں بری بات نہ کریں، خواہ وہ شخص وہاں موجود ہو یا نہ ہی۔ کسی کے متعلق جھوٹ نہ کہیں،
غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے کسی کے بارے میں پوچھے، یا آپ کا اگر کسی شخص کو کسی کے بارے میں خبردار کرنا بہت ضروری ہو تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ پہلے متعلقہ شخص کے بارے میں جانچ پڑتال کر لیں۔ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے۔ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اگر آپ کے بارے میں بھی ایسا کہا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔